تو اسٹوڈینٹس آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلائٹ سائنسز بائی این کے، اور ہم آپ کے پاس ہیں فوٹو ایڈیٹنگ کے لیے. تو فوٹو ایڈیٹنگ کے لیے میں آپ کو پراپر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. آپ فائل میں جائیں، آپ کوئی بھی فوٹو ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسے اوپن کر لیں، چاہے وہ فوٹو کسی کی بھی ہو آپ اسے ضرور اوپن کریں. اوپن کرنے کے بعد میں اپنی ہی فوٹو جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور اس میں سے سمجھ سکیں. اب یہ دیکھیں، یہ میرے پاس فوٹو آ گئی ہے. اس فوٹو کو اگر آپ کے سامنے میں لاؤں تو یہ میرے پاس یہ کچھ لوگ ہیں، اس میں میرے اپنے دوست ہیں اور پیچھے سے بیک گراؤنڈ آ رہا ہے. تو اس فوٹو کو میں نے کس طرح سے سلیکشن کرنی ہے. تو فوٹو سلیکشن میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سلیکشن یہاں سے لیسو ٹول سے بھی ہو جاتی ہے. لیسو ٹول سے اگر آپ سلیکشن کریں گے تو یہ سمپل آپ جس طرح سے اس کو رکھیں گے اور جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے وہیں آ کے آپ اس کو جو اٹیچ کر دیں گے تو یہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے. لیکن یہ مجھے اتنی زبردست مزیدار نہیں لگتی، لیکن سم ٹائم اس کی ضرورت پڑتی ہے. پولیگونیل لیسو ٹول ہے کہ آپ نے پوائنٹ سیٹ کرنے، آپ کو جتنی سلیکشن آپ نے کرنی ہے صرف وہاں سے آپ نے سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ کر دیں تو آپ کے پولیگونیل لیسو ٹول یوز ہو جائے گی. پھر میگنیٹک لیسو ٹول ہے، یہ آپ اس کو صرف آپ ایک جگہ پہ کلک کریں اور پھر جیسے جیسے آپ ماؤس کو لے کے چلتے جائیں گے ویسے ویسے یہ آپ کے پاس سلیکشن کر دے گی. تو یہ سارے سلیکشن ٹول ہیں فوٹو ایڈیٹنگ میں. آپ ان کو جس پہ آپ کا جو ہے آپ اس کو اچھا سمجھیں وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد میرے پاس جو ہے وہ میجک سلیکشن ہے، کوئک سلیکشن ہے. میجک سلیکشن بیسیکلی کیا کرتا ہے، جو کلر سیم ہے ویسا کلر جو ہے وہ سلیکٹ کر دیتا ہے. کوئک سلیکشن کیا کرتا ہے، کوئک سلیکشن یہ کرتا ہے کہ میں اس کو ایزیلی، یہ پلس اور مائنس بھی ہے، اس میں سائز بھی ہے، تو اس نے اتنی سلیکشن کر دینی ہے جتنا آپ ایریا سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں اگر میں زوم کروں تو یہاں سے اب میں اس کو ڈی سلیکٹ کر دوں گا. یہ دیکھیں یہ پلس سے یہ اور سلیکشن کرے گا، مائنس سے یہ سلیکشن منیمم ہمارے پاس کر دے گا یہاں سے. اب ہمارے پاس یہاں سے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا اگر آپ اور زوم کر لیں تو آپ کی سلیکشن جتنی اچھی ہوگی اتنا آپ اپنی پکچر پہ جو ہے وہ ایڈیٹنگ اچھی کر سکتے ہیں. تو یہ اب میرے پاس آ گئی ہے، پکچر بھی آ گئی ہے. تو اس کو میں سلیکٹ انورس کر دوں گا. اس کے لیے آپ کے پاس شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول شفٹ آئی. تو سلیکٹ انورس کرنے سے یہ ہوا کہ یہ والی پکچر میرے پاس رہ جائے گی اور باقی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو میں سمپل کے لیے ڈیلیٹ سے اس کو میں کیا کر دوں گا، ڈیلیٹ کر دوں گا. یہ بات یاد رکھیں، جب آپ نے ڈائریکٹ پکچر اوپن کی ہے آپ سلیکشن کرنے کے بعد ڈیلیٹ پریس کریں گے ڈیلیٹ ہو جائے گا. آپ ریزر ٹول یوز کریں گے ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو کسی لیئر پہ لا کے پیسٹ کریں تو پھر پہلے آپ کو اس کو کنورٹ کرنا ہوگا انٹو اسمارٹ آبجیکٹ. تو اب یہاں پہ میرے پاس یہ پکچر آ گئی، کنٹرول ڈی سے میں اس کو ڈی سلیکٹ کیا ہے. تو یہ پکچر اب میں اس کو کہیں بھی جا کے پلیس کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں میں نیو لیئر لے رہا ہوں، نیو لیئر میں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو اس کو میں کر سکتا ہوں. تو کیونکہ ہمارا جو بیسیکلی آج کا لیکچر ہے وہ فوٹو ایڈیٹنگ پہ ہے تو اس لیے میں زیادہ فوکس جو ہے وہ فوٹو ایڈیٹنگ پہ ہی رکھوں گا. میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ باقی کام کس طرح سے ہونے، وہ آپ باقی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈیلائٹ سائنسز بائی این کے آپ کے سامنے ہے، آپ اس میں سے اپنی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کریں، ویو کریں اور اپنے جو ہیں وہ فرینڈز ان کے ساتھ شیئر کریں. تو یہ آپ کو جو ہے ہمیشہ ہی بینیفیشل ہوگا آپ کے لیے. تو میں یہاں سے جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہوں ایک نئی لیئر اور نئی فائل جو ہے وہ میں لے رہا ہوں. تو اب یہ میرے پاس اس طرح سے فائل آ چکی ہے. تو فوٹو ایڈیٹنگ میں آپ کو میں بتا رہا تھا کہ فوٹو ایڈیٹنگ میں آپ یہاں سے جو ہے اس کو اب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پلیس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی آپشن ہیں، ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. اس کو اگین آپ سلیکٹ کر لیں، کنٹرول سی کر لیں اور پھر جدھر آپ نے اس کو پلیس کرنا ہے کنٹرول وی کر دیں. تو یہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے. اس پکچر کا جتنا پارٹ آپ نے سلیکٹ کر کے ایڈ کرنا ہے وہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے. تو سلیکشن ٹول میں نے آپ کو کروا دیے، ایک لیسو ٹول، پولیگونیل لیسو ٹول، میگنیٹک لیسو ٹول اور پھر کوئک سلیکشن ٹول. اور ان کی میں نے سیپریٹ ویڈیوز بھی بنائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس میں کوئی پرابلم نہ رہے. اب اس کو میں ایک ڈریگ ڈراپ بھی کر سکتا ہوں، ماؤس کلک سے میں اس کو یہاں لے آؤں. اب یہ کیونکہ سائز اس کا جو ہے وہ میں نے کس طرح سے سیٹ کرنا ہے، پیج میرے پاس جو ہے وہ اسمال ہے اور یہ پکچر جو ہے وہ میرے پاس پیج کا سائز زیادہ ہے اور پکچر کا سائز کم ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم نے سائز انکریز کرنا ہے، تو آپ اس کو موو ٹول سے ٹرانسفارم کر لیں، شفٹ پریس کریں اور سائڈ کارنر سے آپ اس کو جو ہے اس کا سائز آپ انکریز کر لیں.
تو اٹس ڈیپینڈ آن یو کہ آپ کس طرح سے اس کو کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں میں نے کہا تھا جتنی سلیکشن آپ کی اچھی ہوگی اتنی آپ کی فوٹو ایڈیٹنگ جو ہے وہ اچھی ہوگی. اب اگر آپ لوگوں کو میں ایک اور اس میں بیک گراؤنڈ لیئر ایڈ کر رہا ہوں اور اس کا کلر جو ہے میں کوئی اور کر رہا ہوں جس میں میرے پاس تھوڑا سا ڈارک کلر ہو, ڈارک کلر سے یہ ہوگا کہ میرے پاس وہ جو بھی میری پکچر میں پرابلمز ہیں, اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ کو کچھ نظر آئے گا. میں اور زوم کروں تو یہ دیکھیں یہ پکچر کی اتنے ایفیشینٹ وے سے یہ جو ہے وہ کراپ وہ مینز کے سلیکٹ نہیں کی گئی جتنا پروفیشنل ہونی چاہیے تھی. تو اب اس کو جو ہے میرے پاس پرابلم آ گیا, میں دوبارہ سے کراپ کروں گا, پھر ایک نیا پرابلم. تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں, میں اپنے پاس ریزر ٹول لے لیتا ہوں. ریزر ٹول کا یوز بھی ڈفرینٹ ہے, یہ ہارڈ میں بھی ہے اور یہ سافٹ میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں سے اس کی ہارڈ شپ آپ کر سکتے ہیں, اس کا اسکیل آپ انکریز کر سکتے ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو زوم کر لینا ہے. زوم کرنے کے بعد آپ اگین جو ہے وہ آپ یہاں چلے جائیں اور اس کو زوم کر لیں. تو یہاں سے آپ کے پاس یہ پکسلز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہاں سے اگر آپ اس کو اس طرح سے, اب آپ کے ماؤس پہ آپ کی گرپ ہے کہ آپ اس کو کتنا اچھا ہے. اسٹوڈنٹس یاد رکھیں پریکٹس جو ہے وہ آپ کو اس کام پہ کرواتی ہے. میرا بیسیکلی زیادہ کام گرافکس کا ہے, تو میں جو ہے وہ کار ڈیزائننگ اور یہ ساری چیزیں, ویب ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ, پکچر کی بھی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو بھی اس میں یوز کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کسی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہ پکچر ایڈیٹنگ, تو ایک اس کے پروفیشنل بھی آپ اگر اس کو سیکھ لیتے ہیں اس طرح سے, اس کی اور بھی ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی. جب آپ اس کا بیسیکلی جب آپ بیسک سیکھ لیتے ہیں, پھر آپ جتنے مرضی ٹیوٹوریل دیکھ لیں, جتنی مرضی آپ اس کو جو ہے پھر لرننگ آپ کی یہ انکریز ہوتی رہتی ہے. اور یاد رکھیں کبھی بھی انسان پرفیکٹ یا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا, کچھ ٹائم مینس کہ کچھ پوائنٹس کے لیے وہ ایکسپرٹ ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہے یہ لرننگ پیریڈ جو ہے وہ اگر آپ کے ساتھ چلتا رہے تو پھر آپ انبیٹیبل ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اب ایکسپرٹ ہو گیا ہوں اور میں اس کو بہت اچھا کر سکتا ہوں, آپ اس سے نیکسٹ سٹیج پھر آپ کو سیکھنی چاہیے, نہ کہ آپ کو دوبارہ سے اس میں رہ کے اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں یہ سائز یہاں سے میں اس کو کم کر دیتا ہوں. کم کرنے کے بعد اب اس کو جو ہے وہ میں اس کو یوز کروں گا. تو یہ دیکھیں میرے پاس, تو یہ اب آپ پہ کہ آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے. تو جتنی آپ کی گرپ جو ہے وہ اچھی ہوگی اتنی آپ کی پکچر جو ہے ایڈیٹنگ اچھا. تو یہ تو آگے کہ آپ نے ایک جگہ سے پکچر دوسری جگہ موو کروائی, پھر اس کے ساتھ آپ کے پاس یہ جو ہے نوائس وغیرہ آ گئی, تو اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. اور اس کے تو اس کے بعد آپ جو ہے اس کو اوپر جاتے ہیں, اس کی ایڈیٹنگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے. اگر آپ صرف اور صرف فوٹو شاپ ہی اسٹوڈنٹس کر لیتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس بہت زیادہ آپ کے پاس چانسز ہیں اپنی انکم کو بیٹر کرنے کے. بہت سارے لوگوں کو پکچر ایڈیٹنگ کروانے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ آپ ہماری پکچر کو ایڈٹ کر دیں, تو وہ آن لائن اپ ورک پہ یا فائیور پہ آپ کو اس کا اچھا پے کر دیں گے, تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ فوٹو شاپ پورا تھوڑا سا اس کے پہ سیٹنگ کر لیتے تو ایک جو ہے وہ پی ایچ ڈی ریڈی کرنے کی, ایک ویب ڈیزائن ریڈی کرنے کے آپ کو بہت زیادہ اچھے پیسے جو ہے وہ ڈالرز میں آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کو لائف ٹائم پے کر سکتا ہے. تو یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کتنا اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں, اس میں آپ کتنی پریکٹس کر سکتے ہیں. صرف فوٹو شاپ پہ آپ کو اگر لوکل جو بھی جاب مل جائے تو اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے پاس. تو اب یہ دیکھیں, اب اس کو جو ہے میں ادھر ڈریگ ڈراپ کرتا ہوں, پہلے والی کو میں آف کر دیتا ہوں. اب اس کو اگر ہم لے کے آتے ہیں تو میں ادھر بھی اس کو کر سکتا, ریزر ٹول سے کوئی پرابلم نہیں تھی, لیکن یہاں جو تھا وہ میں نے خود ہی اس کو اس طرح سے کیا. اب یہ دیکھیں آپ کے پاس اگر آپ لوگ اس کو ویو کریں تو اب وہ پہلے والی سچویشن جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں یہ میرے پاس یہ نظر آ رہا ہے جس کو میں یہاں سے ریموو کر سکتا ہوں. اور یہاں سے اگر آپ اس کی سیٹنگ, اب یہ دیکھیں میرے پاس کلر آ گیا بالوں کا, جیسے کلر ہے ہیئر کلر جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں. تو بیکاز میری مدر لینگویج اردو ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے اردو میں لیکچر ڈلیور کرنا, تو اس لیے میں اردو جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں. تو اس میں آپ اب اس کو سلیکشن کر لیں. اب اگین میں نے سلیکشن کرنی ہے کہ میں نے ہیئر کلر جو ہے اس کو چینج کرنا ہے, یا میں نے پکچر کی کسی بھی پارٹ کا کلر چینج کرنا ہے. تو یہ یاد رکھیں جب بھی آپ نے کچھ بھی پرفارم کرنا ہے تو آپ اس کی پہلے سلیکشن کر لیں, ورنہ وہ ساری پکچر پہ اس کی جو ہے وہ افیکٹ ہوگا. تو میں کوئک سلیکشن ٹول سے جو ہے اس کی سلیکشن کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس کوئک سلیکشن ٹول نے کیا کر دیا ہے. تو یہاں سے اب یہاں جو ہے آپ دوسرے ٹول یوز کریں گے
کیونکہ اب کوئک سلیکشن ٹول جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے اگر یا پھر آپ کوئک سلیکشن ٹول کا جو ہے وہ سائز کم کر لیں گے تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ ایزیلی کر سکیں. تو اب یہ دیکھیں سائز زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح سے اس نے جو ہے کیا ہے. لیکن خیر کیونکہ میں تو آپ کو صرف لرننگ پوائنٹ آف ویو سے سکھا رہا ہوں تو ہم اس کو اب میں نے پکچر یہ میرے پاس آ گئی ہے, اس کا میں نے کلر کرنا ہے یا تو میں برش لے کے اس کو کروں یا پھر میں یہاں آپ کے پاس پکچر یہ ساری پراپرٹیز پکچر سے ریلیونٹ ہے. تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے کلر بیلنس پہ جاتا ہوں. تو آپ دیکھیے گا کلر بیلنس پہ میرے پاس جو ہے وہ آئی کلر میری پکچر کا جو ہے صرف میرے جو ہیں شیڈز میں ان کو آئی کین یوز آئی کین چینج آئی کین ڈو دیٹ کچھ بھی کہہ لیں. تو آپ اس کو اپنی مرضی سے اس پہ جو ہے وہ افیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ انہوں نے کلر بیلنس جو ہے اس کی جو ہے وہ سیٹنگز کی ہیں. تو یہاں سے آپ اپنی پکچر کا کلر چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح اب یہ دیکھیں یہ تو میں نے ایک آپشن آپ کو کروائی ہے. اس طرح میں یہ جو اپنی شرٹ ہے اس کو سلیکشن کرتے ہیں, یہ جو بھائی صاحب نے شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کی اب آپ نے سلیکشن کر لی ہے. تو یہیں سے آپ نے دوبارہ سے کلر بیلنس میں چلے جائیں تو یہاں کلرز بھی آتے ہیں. یہ کلر بیلنس ہے تو اس میں باقی کلر مکسچر بھی آتا ہے, فوٹو فلٹر بھی آتا ہے. تو آپ اب جو ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں کلر مکسچر کو. تو یہ دیکھیے گا کلر مکسچر بھی بیسیکلی آپ کو جو ہے وہ اس میں مکسنگ کر دیں گے ہم کلرز کی. تو یہ بھی آپ کو جو ہے وہ کلرز جو ہے وہ اس کو میں ڈارک کر دیتا ہوں, اس کو میں لائٹ کر دیتا ہوں. یہ ریڈ ہے یہ گرین ہے تو یہ میں اس کی سیٹنگز یہاں سے میں اس کو بلیک اینڈ وائٹ اس کو میں کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں وہ وائٹ ایریا اس نے اس کو کر دیا. تو یہاں سے مطلب آپ اس کو اپنی مرضی سے شرٹ کا کلر جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم اس کا جو ہے مطلب یہ پہلے ہی وائٹ شرٹ ہے تو اس لیے تھوڑا سا اس کو شیڈز اس کے میں چینج کر رہا ہوں. تو اسی کو آپ سامنے رکھیں, یہیں سے آپ جو ہے وہ کلر جو ہے وہ مکسچر دوبارہ کلر بیلنس لے لیں. تو کلر بیلنس اب یہ جو میں کلر بیلنس لے رہا ہوں یہ پوری پکچر کا ہو رہا ہے کیونکہ میں نے سلیکشن نہیں کی. تو آپ نے اگر دوبارہ پرفارم کرنا ہے تو اسے میں آف کرنے کے بعد اس کی میں دوبارہ جو ہے وہ کوئک سلیکشن کرتا ہوں شرٹ کی. تو یہاں سے میں دوبارہ سے مطلب آپ نے جب بھی کوئی پرفارمنس دینی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے وہ پکچر کا وہ ایریا جو ہے اس کو جی سلیکٹ کرنا. تو یہ بہت ساری آپشنز ہیں, آپ جیسے جیسے اس پہ چاہیں گے پرفارم ہوتی جائیں گی. میں ون بائی ون کر کے ہیو اینڈ سیچوریشن میں جا رہا ہوں تو یہاں بھی میرے پاس کلر کی جو ہے وہ آپشنز آ جاتی ہیں. تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ تھوڑا سا شیڈ جو ہے مطلب میں اتنا زیادہ تو نہیں کر رہا. تو یہاں سے بھی میں اس کو چینج کر سکتا ہوں. یہ آئی ڈراپر ٹول یہاں کلرز کے لیے یوز ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں میرے پاس وہی پکچر. اب میرے پاس جو ہے یہ کلر ہیئر کلر ہے تو اس سے پہلے میں کیا کروں گا, میں ان ساروں کو کنٹرول سے سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں مرج کر دوں گا, مرج لیئرز, کیونکہ یہ اب میرے پاس لیئر اور یہ والی مجھے نہیں چاہیے, میں اسے ڈیل کر رہا ہوں. اب میں اپنے ہیئر پہ جاتا ہوں. تو ہیئر پہ جانے کے بعد یہ دیکھیں آپ اس کو بھی میں زوم آؤٹ کر دیتا ہوں مائنس سے. تو یہ دیکھیں آپ کے پاس اس کا سائز زیادہ ہے اس لیے یہ اور اس کی سپیسنگ. تو اب یہ جو ہے اب یہ آپ کے پاس کام کرے گا. تو یہ آپ کی سلیکشن ہے, آپ نے کسی ایک ٹول میں بھی اگر سلیکشن والے میں ایکسپرٹ ہو گئے آپ اس کی سلیکشن اچھی کر سکتے ہیں. تو میں تو ابھی کیونکہ وہ سلو کام کر رہا ہوں تو اس لیے میں نے اس کی سلیکشن جو ہے وہ نہیں کی. تو مطلب یہ جو ہے آپ کے پاس اس کا سائز تو یہ اب اس کو ادھر مینس کہ یہ بہت ہی جو ہے وہ کام ایسا ہے جس میں آپ کو اپنی زیادہ جو ہے وہ اسٹرگل کرنی پڑے گی.
میں باقی جگہوں سے اسے آف کر رہا ہوں. خیر چلیں میں اب اس کا جو ہے ہیئر کلر، اب میں دو طرح سے ہیئر کلر آپ کو چینج کرنا بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو پک کر سکیں. تو سیپریٹ لیئر میں اس کے اوپر گروپ آ گیا، میں سیپریٹ لیئر کنٹرول زی سیپریٹ لیئر میں لیتا ہوں ایک. اب میرے پاس جو ہے ادھر سے برش ٹول میں لیتا ہوں، اس کی بھی ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں. برش ٹول لے لیا آپ نے اور یہاں سے وہ برش کا جو ہے وہ میں سمپل برش مجھے چاہیے، یہاں تو بہت زیادہ جو ہے برشز ہیں تو مجھے سمپل برش چاہیے، اور یہاں سے مجھے کلر جو ہے وہ بلیک چاہیے. تو اس کی کیپیسٹی یہاں سے میں فلو اور اس کی کیپیسٹی میں سیٹ کر دیتا ہوں، اس کی سموتھنس سیٹ کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیے گا اب، تو اس کو جو ہے وہ میں ایک میتھڈ تو میں پہلے بتا دیا آپ کو کلر چینجز کا، یہ آپ دوسرا میتھڈ ہے جو آپ پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ آپ اس کو آپ جتنا مطلب آپ کرنا چاہیں جس طرح سے بھی، تو یہ آپ کے پاس تو سلیکشن کی وجہ سے باقی پہ یہ افیکٹ نہیں کرے گا، صرف آپ کی سلیکشن پہ. تو اس کو بھی میں اس کے ساتھ مرج کر دیتا ہوں، مرج لیئرز کنٹرول ڈی. تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس پکچر کا، تو آپ کسی بھی طرح سے اپنا اس کو چینج کر سکتے ہیں. اب پھر یہ آپ کے پاس فیس آ گیا، تو فیس پہ آپ یہ دیکھیں میرے پاس یہ تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برش جو ہے وہ اسپوٹ ہیلنگ برش، اس سے آپ اس کو کنٹرول زی، اس کا سائز بہت زیادہ ہے تو اس کو جو ہے وہ میں چینج کر دیتا ہوں. تو یہ میرے پاس آ گیا. اب اس کے بعد پھر ہم جو ہے فردر یہ دیکھیں، یہ آپ کو میں نے بتایا تھا جتنی اچھی سلیکشن آپ کی ہوگی تو یہ ابھی بھی میرے پاس جو ہے وہ ادھر یہ آ رہا ہے، کیونکہ میں نے شاید ادھر سے ہم نے ریموو نہیں کیا تھا. خیر میرا کام آپ کو جو ہے وہ صرف گائیڈ کرنا ہے، آگے آپ خود پریکٹس کریں. تو اس میں اپنے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہا کہ مجھے اس سے جو ہے وہ انکم ہو، بلکہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ چیزوں کا یوز آف ٹول سمجھ جائیں. تو یوز آف ٹول جو ہے یہ اب اس پہ پریکٹس ہے، جتنی آپ اس پہ پریکٹس کر لیں گے. اب میرے پاس پھر کوئک سلیکشن ٹول ہے اور لیسو ٹول ہے یا پھر پولیگونیل لیسو ٹول ہے، انہی کو یا میجک ہے، تو میں انہی کو کسی ایک کو یوز کرتے ہوئے تو میں سلیکشن کر رہا ہوں. یہ میں سلیکشن کر رہا ہوں اس کی، تو یہ سلیکشن اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے میں اب کیا کروں گا، میں میگنیٹک لیسو ٹول اس کو یوز کر لیتا ہوں. تو اس کے بھی آپ 2-3 طریقے ہیں، آپ اس میں سے جو بھی دوبارہ سے کرتے ہیں سلیکشن. ایک سیکنڈ اسٹوڈینٹس، میں دوبارہ سے جو ہے وہ میگنیٹک لیسو ٹول لے رہا ہوں. جدھر جدھر آپ سٹاپ کریں گے وہیں آپ کے پاس اس کا جو ہے وہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑا ہی سٹاپ لگائیں، آپ اس طرح سے بھی سلیکشن کر سکتے ہیں. یہ اب سلیکشن ہو گئی ہے، جس لیئر پہ آپ کام کر رہے ہیں اسی کی سلیکشن ہوئی ہے. تو اب آپ اس کو بھی یا تو آپ برش ٹول سلیکٹ کر لیں اور یہاں سے آپ کلر جو ہے وہ جو بھی آپ کلر یوز کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح سے آپ نئی لیئر لے لیں، اس کا فلو اور کیپیسٹی کم کر لیں. تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے جو ہے وہ آ جائے گا. یا پھر آپ یہاں سے جائیں اور یہاں سے ہیو اینڈ سیچوریشن سے اور کلر فلٹر سے بھی آپ اس کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. اور لیول اور کرو سے بھی آپ اس پہ جو ہے وہ اس پہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے آپ اس کی سیٹنگز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو اٹس ڈپینڈ آن یو کہ آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے، اور یہیں سے آپ اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ بھی کم کر سکتے ہیں. یہ کیپیسٹی اگر آپ کے پاس آتی ہے، یہاں سے آپ اس کی فلنس کم کر سکتے ہیں. جو برش آپ نے یوز کیا ہے، جو لیئر آپ نے یوز کی ہے، اس کی فلنس جو ہے یہاں سے آپ اس کی کیپیسٹی اور فلنس چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں
جتنا آپ اس کو فل کرنا چاہیں گے. تو یہ انتہائی جو ہے وہ آپ کے لیے تب یہ بینیفیشل ہے جب آپ کی پریکٹس زیادہ، آپ اس کو بار بار پریکٹس میں لیں ہیں چیزوں کو، تو یہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دیں گے. اب یہاں دیکھیں آپ کے پاس وہی پکچر جو ہے یہ اس طرف اور یہی پکچر جو ہے وہ ہماری اس طرف ہے، تو اس میں کافی چینجز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. اسی طرح پھر یہ ہے یہاں بھی آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، مطلب اس کی یہاں سے وائڈنس بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں، چاہے اس کو سلیکٹ کر کے برش ٹول لے لیں، چاہے اب یہ پوری پکچر میرے پاس آ گئی ہے. اب اس پوری پکچر پہ جو ہے وہ میں آپ کو افیکٹ دکھاتا ہوں کہ جب آپ یہاں جائیں گے آگے پاس یہ گریڈینٹ ہے کہ آپ اس پہ پوری لیئر پہ آپ وہ گریڈینٹ آ گیا ہے کہ آپ، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کروایا ہوا ہے، مور دین ون کلر جو ہے گریڈینٹ کے وہ آ جاتے ہیں. تو مجھے یہ نہیں چاہیے، تو اس کو میں کینسل کر رہا ہوں. دوبارہ سے میں یہاں آتا ہوں. اب میرے پاس برائٹنیس اینڈ کنٹراسٹ ہے، تو یہ پوری پکچر کا بھی سیٹ ہو جائے گا اور جس ایریے کو آپ سلیکٹ کرو گے اس کا بھی یہ جو ہے وہ اس کی سلیکشن جو ہے اٹس ڈیپینڈ آن یو کہ اس کا بھی یہ ہو جائے گا. مطلب یہ پوری پکچر کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ اتنا ایریا پکچر کا سلیکٹ کر لیں، اس سے ہو جائے گا. برائٹ اور اس کے بعد لیولز آتے ہیں. تو لیولز بھی بیسیکلی آپ کے پاس یہ آپ کی پکچر کے ہی اوپر افیکٹس ہیں جو آپ کو جو ہے وہ پکچر ایڈیٹنگ میں یوز ہوتے ہیں اور یہ گرافک ڈیزائننگ میں بھی یوز ہوتے ہیں. تو یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس تھرڈ چیز ہے کرو ہے. کرو یہ بھی آپ کے پاس، یہ دیکھیں یہ اس میں بہت زیادہ آپشنز ہیں، ریڈ گرین بلو ہے، ڈیفالٹ بھی ہے، پھر آپ اس میں اپنی مرضی سے بیسیکلی یہ دیکھیں یہ برائٹنس کے لیے کہ آپ اس کی برائٹنس جو ہے وہ کس طرف سے آپ لائٹ افیکٹ اگر آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس وہی پکچر جو اس پہ ہم پہلے اتنا کام کر چکے ہیں، اور وہ یہاں سے آپ اس کی سیٹنگز جس طرح سے آپ اس کی سیٹنگ چاہیں تو یہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ بھی آپ افیکٹ والا سٹائل دے سکتے. یہ دیکھیں آپ وہ ٹھیک ہے. تو اٹس ڈیپینڈ آن یو کہ آپ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس وائبرنس ہے. تو اس کو بھی آپ پکچر ایڈیٹنگ میں یہ دیکھیں اس کی پوری ایک آپشن ہے. تو یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ جو ہے وہ کلر بیلنس ہے. تو یہاں سے میں پہلے بھی آپ کو یہ تو کروا چکا ہوں کہ آپ کی پکچر کا پوری کا افیکٹ جو ہے اس میں چینج ہو رہا ہے. تو میں پوری پہ کوئی کلر ڈالنا چاہ رہا ہوں تو یہ اس کا چینج ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے ہیو اینڈ سیچوریشن ہے، یہ بھی میں نے آپ کو کروا دیا ہے. کلر بیلنس، بلیک اینڈ وائٹ، فوٹو فلٹرز ہیں. یہاں سے ڈائریکٹ فوٹو آپ کی فلٹر ہو جائے گی کہ جس طرح سے آپ کے پاس یہ ریڈ فلٹر ہے، اس کی کیپیسٹی بڑھا دیں تو یہ فلٹریشن آپ کی جو اسی طرح سے گرے ہے، مطلب آپ ایک تو خود سے ایک کلر سلیکٹ کر کے کرتے ہیں، ایک آپ یہاں سے بھی فلٹر جو ہے وہ افیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے سارے افیکٹ لگانے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ یوز کرنا ہے. تو یہ آپ کے پاس بیسیکلی یہ انورٹ ہے. تو یہ پکچر ایڈیٹنگ کے لیے آپ کے پاس یوز ہوتا ہے. جو آپ کو نہیں چاہیے آپ اسے کلوز کر دیں. تو یہ آپ کے پاس اسی طرح پوسٹرائز آ گیا ہے کہ اگر آپ نے وہ پکچر فارم میں لے کے آنا ہے تو یہ ہے. اچھا اس کو بھی میں کلوز کر رہا ہوں. تو یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا. اب یہ میرے پاس جو ہے میری پکچر تھی، تو دیکھیں تو اب وہی پکچر جو ہے اب اس کو میں اس کا بیک گراؤنڈ اگر آف کر دوں تو یہ پکچر میرے پاس ہماری جو ہے اگر اس کو زوم کریں تو یہ دیکھیں اب یہی پکچر، حالانکہ ہم نے اس پہ کوئی اتنی زیادہ ایفرٹ نہیں کیا، ہم تو صرف لرننگ کے لیے ہم نے ٹولز یوز کیے. اب یہ پکچر اور اس پکچر میں شاید کوئی ڈفرنس آپ کو نظر آ رہا ہو. تو اب اس کو میں ساری کو کیا کرتا ہوں، یہ جتنے میں نے افیکٹ لگائے ہیں اس پہ، یہ والے تو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ نہ مجھے پوسچر چاہیے نہ مجھے انوینٹ چاہیے. تو اس کو جو ہے یہ دیکھیں میں نے ان ساروں کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا. مینس کہ میں نے یہاں سے شفٹ میں پریس کر رہا ہوں اور شفٹ پریس کرنے کے بعد میں آخری اور پہلی لیئر سلیکٹ کر رہا ہوں. تو یہ ساری آپس میں، اب ان کو میں کر دیتا ہوں مرج لیئرز. تو یہ میرے پاس اب ایک ہی مج بن گیا کیونکہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر میں اس کو کنٹرول زی کرتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا سارا اور اسی طرح سے اس کے افیکٹ رہ جائیں گے. اس کو آپ نے مرج نہیں کرنا، اس کو آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے، شفٹ سے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں، اس کو آپ نے گروپ کر لینا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے اس کو گروپ کرنا ہے. جب آپ نے اس کو سیو کرنا ہے تو امیج کو آپ نے جو ہے ایکسپورٹ کر لینا ہے یا پھر اس کو سیو ایز ویب. اب یہ تو میرے پاس ایک طرح سے آ گیا کہ میں نے اس کو پکچر کو ایڈٹ کیا ہے. اب اس پکچر کو میں سیو کر لیتا ہوں. سیو ایز بھی ہے، ایکسپورٹ کا آپشن بھی ہے.
تو یہ PNG میں ایکسپورٹ کرنا ہے، میں نے PDF میں یا فار ویب کرنا ہے، تو یہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے سیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ امیج آ گیا، یہ امیج زیادہ بڑا ہے تو آپ اس کو کراپ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو میں اس کو جو ہے وہ ابھی سیو نہیں کر رہا، میں اس کو پہلے کیا کروں گا، کینسل کر کے میں اس کو امیج جتنا مجھے چاہیے صرف میں اتنا اس کو کراپ کر لیتا ہوں. تو یہ میں اس امیج کو سلیکٹ کیا جتنا مجھے چاہیے. اب اس امیج کو میں کراپ کر کے اور یہ میں اس کو انٹر کر رہا ہوں، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیونکہ آف ہے تو اب یہ میرے پاس اگر میں PNG میں سیو کروں گا، اس کو ایکسپورٹ کر لیتا ہوں، اس کو میں PNG میں سیو کر لیتا ہوں، یا میں اس کو جو ہے سمپل یا سیو ایز کر سکتا ہوں، تو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں آئے گا. اور اگر میں اس کو کرتا ہوں اور اس کو ٹف میں بھی کر سکتا ہوں، یہ ساری آپشنز ہیں جن میں اس کو ایکسپورٹ کر سکتا ہوں. تو اس کو میں ڈیسک ٹاپ پہ اپنے پہ رکھ رہا ہوں. تو PNG میں اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ نہیں آئے گا، تو اس پکچر کو میں ایز اٹ از یوز کر سکتا ہوں. لیکن اسی پکچر کو جب میں سیو ایز کر کے JPG کرتا ہوں تو پھر میرے پاس جو ہے اس پکچر کا کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ آئے گا، اور بیک گراؤنڈ آنے سے اس میں وائٹ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ خود ہی آ جائے گا. اب یہ دیکھیں میرے پاس دو پکچرز آئی ہیں، یہ میرے پاس ود بیک گراؤنڈ ہے اور یہ میرے پاس ود آؤٹ بیک گراؤنڈ. تو ود آؤٹ بیک گراؤنڈ یہ میرے پاس ویکٹر بن چکی ہے. اس کو میں کسی بھی فلکس پہ، کسی بھی ڈیزائن پہ، کسی بھی ویب سائٹ پہ اس کو میں لگا سکتا ہوں. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور اس کو مجھے اب بیک گراؤنڈ ریموو نہیں کرنا پڑے گا. بٹ اگر میں اس کا بیک گراؤنڈ یوز کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے تو یہ JPG کا بیک گراؤنڈ پہلے ریموو کرنا پڑے گا. اور میں کسی جگہ اس کو پلیس کروں گا تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی ایسے ہی آئے گا. کیونکہ فوٹو ایڈیٹنگ ہے اور اس میں اب میں اگلی چیز آپ کو کروانے کے بعد اس کو میں اینڈ کر دوں گا. تو آئیے وہ دیکھتے ہیں. آپ فلٹر میں چلے جائیں، اگر مینیو میں جائیں گے تو یہ آپ کے پاس فلٹر نظر آ رہا ہے. تو فلٹر ابھی جو ہے ابھی دیکھیے گا، میں اس کو جیسے اس کو آن کر کے اس پہ جو ہے اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو اب یہ فلٹر میرے پاس آن ہو چکے. سب سے پہلے کنورٹ فار اسمارٹ فلٹر، اس کو پہلے آپ کنورٹ کر لیں اسمارٹ فلٹر کے لیے تاکہ اس پہ فلٹر جو ہے وہ اپلائی ہو سکے. اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں میرے پاس کیمرہ را فلٹر ہے. تو اس کو دیکھیے گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. یہ ڈفرینٹ فلٹرز ہیں، ابھی آپ کے پاس آ جائیں گے. فلٹر گیلری آ جائے گی. یہ ڈفرینٹ فلٹرز اپلائی کیسے ہوتے ہیں، ان کا ویو کیسے آتا ہے، یہ سارے کا سارا میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس وہ پکچر کی پوری اس کی آ گئی. اس کے لیے آپ یہ فلٹرز ہیں آپ کے پاس، کلر فلٹرز ہیں، آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہو. اوکے، آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو گیٹ کر لیا. یہاں سے میں اس پہ وہ کراپ والا ٹول، یہ بلر والا ٹول، یہ سارے ان کو میں یوز کر سکتا ہوں. میں اس کو کینسل کر رہا ہوں. میں سمپل فلٹر گیلری میں ہم چلتے ہیں. یہ بیسیکلی جو ہے یہ کیمرہ را فلٹر آپ کے پاس آپ کی پکچر جب آپ بناتے ہیں تو پھر اگر آپ یہاں لے آتے ہیں، صرف پکچر اوپن کیا آپ نے اور اس پہ آپ نے کوئی پروسیس نہیں کیا جیسے ابھی ہم نے کیا ہے، وہ نہیں کیا. آپ نے سمپل جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے یوز کیا ہے. اور اب اس پہ آپ اپنی پکچر پہ کوئی افیکٹ وغیرہ لگانا چاہ رہے ہیں، آپ وہاں سے آپ نے سلیکشن نہیں کرنی. فل پکچر پہ آپ نے کوئی بھی پکچر لی ہے وہ پوری کی پوری پکچر لا کے، جیسے آپ فوٹوگرافر ہیں یا اپنی پکچرز بنائی ہیں، آپ ان کی ایڈیٹنگ چاہ رہے ہیں جیسے اب موبائل میں بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں، تو اب یہاں بھی ان کی جو ہے وہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ بلر کر سکتے ہیں سارا. پھر اس کے بعد آپ جو ہے فلٹر گیلری میں چلے جائیں. تو یہ میں 3D گیلری میں جا رہا ہوں. تو بلر میں چلے جائیں، یہ ڈفرینٹ ہیں. تو ہم ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں، فلٹر گیلری میں ہی جاتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ فلٹرز کی سمجھ آ سکے. تو یہ میرے پاس سب سے پہلے آرٹسٹک افیکٹ ہے. تو جس طرح کا آپ اس پہ اس کو کرنا چاہیں گے ویسے آپ اس کو جو ہے وہ مینیج کر سکیں گے. اس کا سائز بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ. گرینز آ گئے ہیں تو یہ یہاں سے آپ اس کی جو ہے وہ ہائی لائٹ دیکھیں، ہائی لائٹ اسٹرینتھ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. یہاں سے آپ پینٹ والا اس کو کر لیں. یہ دیکھیں اب یہی جو ہے برش سائز اس کا کم کر دیں پینٹ کا. تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ پورا جو ہے وہ گیلری آ گئی ہے. اب میں سارے کو تو نہیں بتاؤں گا لیکن آپ اس کو جو بھی آپ برش لینا چاہیں آپ یہاں سے. پھر اس کے بعد اس کو میں آف کر رہا ہوں، آرٹسٹک والے کو برش سٹروک میں چیک کر رہا ہوں. تو یہ سارے یہ دیکھیں مطلب یہ آپ اس پہ سیو کریں گے تو یہ فلٹر اس پہ اپلائی ہو جائے گا. اس کو آپ سیو کر لیں گے اپنی پکچر کو یا سیو ایز کر لیں گے.
ڈیزرٹ کے تھے. یہ اسکیچ فلٹر ہیں, یہ پینسل والے ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس کو کینسل کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں سے میں نے سلیکٹ کیے ہوئے کلر وائٹ, بلیک اینڈ وائٹ. اب یہ دیکھیے گا اب فلٹر کیسا آتا ہے. تو جس طرح کا آپ نے فلٹر لگانا ہے وہی کلر آپ ادھر سے لے لیں. تو یہ میں اسکیچز پہ جاتا ہوں. اب یہ دیکھیں پہلے وہ اسکیچز جو ہیں آپ کے پاس کسی اور طرح کے کلرز میں آ رہے تھے, تو میں نے جو ہے اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیا. تو اب یہ اسکیچز جو ہیں, اور مجھے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پینسل اسکیچ جو ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ میں آپ کو ضرور, گرافک پین ہے, چارکول ہے, تو اسٹمپ ہے, ٹوم ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اسٹائلش ہے. یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ بھی آ گیا, ٹیکسچر آ گیا آپ کے پاس, تھوڑا سا اس میں ٹیکسچر ایڈ ہو گیا. تو یہ اب آپ کے پاس ڈفرینٹ ہے. تو یہاں سے آپ یہ گریک پین جو ہے اس کو اگر آپ کریں, اور مجھے اب دیکھنے دیں کہ اس کو میں بھی اس پہ کوئی اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے, یہ فوٹو کاپی لائک ہو جاتا ہے, اور یہاں سے آپ کی وہ فوٹو کاپی کی طرح آ گیا. تو یہیں بھی میں نے ابھی ایک جو ہے آپ کو کام کرواتے ہوئے مجھے اچھا لگا تھا وہ, تو میں ابھی اس کو اپلائی کرنا چاہوں گا. آرٹسٹک افیکٹ میں تھا شاید. خیر آپ کوئی بھی ایک اپنے اوپر اس کو, یہ دیکھیں اب اس کے لیولز, نمبرز, اور اس طرح آپ اس کو ایجز کی سیٹنگ کر لیں. یہاں سے آپ اس کی کمپلیٹ, جتنا آپ اس کو انکریز کریں گے اتنا یہ زیادہ ہو جائے گا, جتنا آپ اس کو ڈیکریز کریں گے. تو یہ نارمل پہ ہے یہاں. چلیں ہم اسی کو کر لیتے ہیں, اس کو اوکے کر دیں. تو یہ اب آپ کے پاس پکچر آ گئی ہے, جس کو آپ کارٹونک افیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کو بھی آپ سیو ایز جے پی جی کر لیں, پی این جی کر لیں. تو یہ اب آپ کے پاس ڈفرینٹ میتھڈز ہیں, ہر کام کے ڈفرینٹ طریقے سے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا, آپ یہی ٹول یہی کام کسی اور جگہ سے سیکھیں گے تو اس کے لیے اور ٹولز ہو سکتے ہیں. تو ہر ایک ٹیچر کی, ہر ایک ٹرینر کی اپنی اس کی جو ہے وہ مینس کہ اس پہ ڈفرینٹ میتھڈالوجیز ہوتی ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ یو ہیو انڈرسٹینڈ دس, اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہے. تو اگر پھر بھی کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی, کیونکہ میں نے اس کے ٹولز کا یوز بتایا اور صرف یوز آف افیکٹ بتایا, میں نے پکچر ایڈٹ خود نہیں کی, لیکن میں نے آپ کو صرف اس کا یوز سکھایا, اور میں نے کوشش کی اس کو منیمم ٹائم میں کرنے کی. اس لیے ہو سکتا ہے کچھ اسکپ رہ گیا ہو, تو اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.